ہر بات کو نفاست کے ساتھ کہنا اور سمجھنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس لیے بھی آپ کی زندگی سے نکال دیتا ہے کیونکہ اللہ نے وہ گفتگو بھی سنی ہوتی ہے جو آپ نے اس انسان کے منہ سے نہیں سنی ہوتی۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سخاوت کو عادت بنا لو، بے شک کم کرو، آپ کبھی روحانی مقروض نہیں ہوں گے۔ یہ آپ کے اندر ایک مثبت رجحان پیدا کرنے کا ایک کلیہ ہے۔ گھر کے اصول اگر گھر کے ٹوٹنے کی وجہ بن جائیں تو ان اصولوں کو توڑ کر گھر بچانے کے اصول ضرور دریافت کرنے چاہیے تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ برے وقت میں اپنے راز کسی کو مت دیجیے کیونکہ لوگ اس کا استعمال آپ کے اچھے وقت میں کرتے ہیں۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ ایسے کرتا ہے جیسے اللہ بہت دور ہے۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ خوابوں کی اور امنگوں کی میعادیں ختم نہیں ہوتی۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ قصور نیند کا نہیں جو آتی نہیں، قصور تو سپنوں کا ہے جو سونے نہیں دیتے۔ مزاج میں تھوڑی سی سختی لازمی ہے، لوگ پی جاتے ہیں سمندر اگر کھارا نہ ہو۔ ضروری بھی نہیں کہ جس سے پیار ہو اس پر بھروسہ بھی ہو، اور یہ بات بھی ضروری نہیں کہ جس پر بھروسہ ہو اس سے محبت بھی ہو۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں، اس سے دور رہیں اور اس کی حرکات کا اثر نہ لیں۔ بس اپنے دل میں اپنے رب کا خوف رکھیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور وہ ہر شے کو ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ برا کرنے والا اس کی گرفت سے نکل پائے گا؟ اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ غرور اور تکبر جہنم کا ایندھن ہے، اور تم اس غرور، تکبر اور فرعونیت کی وجہ سے اپنا انجام دنیا میں ہی رہتے ہوئے دیکھنے والے ہو۔ وہ ذات غفور الرحیم ہے۔ موت برحق ہے، مگر میری گزارش یہ ہے زندہ انسانوں کا جنازہ نہ اٹھایا جائے۔ انسان اپنی ذات کے لیے اتنا خود غرض ہوتا ہے کہ کبھی اپنی خوشیوں کے لیے کسی کا وقت اور کبھی اپنے وقت کے لیے کسی کی خوشیاں برباد کر دیتا ہے۔ شیطان کا پہلا ہدف حیا ہوتی ہے۔ جب ایک بار بندہ بے حیا ہو جائے پھر اسے کوئی برائی لگتی ہی نہیں۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں، کیونکہ کچھ لوگوں سے عزت سنبھالی نہیں جاتی۔ آپ نے اپنے پیر صحیح جگہ پر رکھے ہیں، اس بات کو یقینی بنائیں اور پھر مضبوطی سے ان پر کھڑے ہو جائیں۔ محبت اور نفرت میں اعتدال ضروری ہے۔ جب تو کسی سے محبت کرے
تو حد سے مت بڑھنا، ہو سکتا ہے وہی شخص کل تمہارا دشمن بن جائے، اور جس سے بغض رکھو تو بغض میں بھی حد سے نہ بڑھو، ہو سکتا ہے وہی شخص کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ یہ دنیا آپ کے تلخ اور باغی ہونے پر تنقید تو کرتی ہے، لیکن آپ تلخ اور باغی کیوں ہوئے یہ پہلو کوئی نہیں دیکھتا۔ برداشت اور معاف کرنا انسان کی طاقت کی بہترین مثال ہے، جبکہ انتقام کی خواہش انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک شخص کی ناراضگی پر تجھے کتنی بے چینی ہو رہی ہے، کبھی سوچا ہے اپنے رب کو کتنی بار ناراض کرتا ہے تو؟ ہمیں خاکی رنگ بھی اکثر پہن لینا چاہیے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم بھی خاک ہیں اور ہمیں بھی ایک دن خاک ہونا ہے۔ اندھیرا بھی ایک پردہ ہوتا ہے جو اللہ پاک روز رات کی صورت میں انسان کے اچھے برے اعمال پر ڈالتا ہے۔ ہم دنیا جہاں کی خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار مہکنا جسم مہکنے سے بہتر ہے۔ کبھی کبھی اپنا انٹرویو خود بھی لیا کرو کہ ہم جنت میں جانے والے کام کر رہے ہیں، کہیں ہماری کسی بات پر پکڑ تو نہیں ہوگی؟ کیا ہم رب العزت کے اور لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اپنا حساب خود کر لیں تاکہ آگے مشکل نہ ہو۔ غربت کی وجہ سے باپ کا علاج نہ ہو سکا اور وہ مر گیا۔ 3 دن تک گھر میں پڑوسیوں اور عزیز و اقارب میں کھانا پہنچایا۔ گھر میں پھر سے فاقے شروع ہو گئے اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بھائی بیمار ہو گیا، تو بچی نے ماں سے پوچھا، بھائی کب مرے گا؟ ماں تڑپ گئی۔ بیٹی سے پوچھا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو بچی نے جواب دیا، امی بھائی مرے گا تو کھانا ملے گا۔ مردوں کی قبر پر خرچ کرنے کی بجائے زندہ لاشوں پر خرچ کرو۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر رستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔